سوال یہ ہے کہ مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے اور مولوی سیاست میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. 2-3 وضاحتیں ضرورت ہے. سب سے پہلی وضاحت تو بھی کروں گا کہ مولوی ہوتا کیا ہے. مولوی ہوتا کیا ہے, نکلا کہاں سے ہے, کس سے بھیجا ہے, بھیجنے والا کون ہے مولوی کو. دوسری بات یہ کہ مولوی کی شان بیان کروں گا کہ مولوی اگر ہر ایک کو مولوی نہیں کہتے ہیں, مولوی کہتے کس کو ہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ. اور تیسری بات یہ کہ اگر مولویوں کو چھوڑ دو گے, مولویوں کو چھوڑ دو گے اس کا انجام پھر کیا ہوگا یہ بتانا بھی ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ کے مولویوں کے جو ہے کام کرنے کی نوعیت کیا ہے اور غیر مولوی کے کام کرنے کی نوعیت کیا ہے. اور اب دنیا آخر جب خاتمے کی طرف جائے گی تو ڈوبتی دنیا کو بچائے گا کون, کون شخص آئے گا, کون بچائے گا, یہ سارے اس کے ذرا جزیات ہیں. سب سے پہلے ہم انشاءاللہ شان بیان کریں گے. اللہ جل سبحانہ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. سورہ سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے اور ہمارے حکم سے بتاتے جبکہ انہوں نے صبر کیا. اللہ جل سبحانہ فرما رہا ہے کہ ہم اماموں کو بھیجنے کی ذمہ داری اور ریاست کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ اللہ پر ہے. پھر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بَعْضًا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْعَالَمِينَ. اس میں سارے جواب آ گئے, تقریباً سارے جواب سنیے اب غیر سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قتل کیا داؤد جالوت کو. اس کی تفصیل انشاءاللہ بتاؤں گا. مختصر یہ کہ طالوت ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا, بہت بڑا ظالم, اور ظلم کرتا تھا. ان کی تفصیل بعد میں آؤں گی, ابھی جامع بات میں کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کا حل کیا نکالا کہ جالوت کو قتل کیا جائے. کس کے ذریعے؟ طالوت کے ذریعے. اور طالوت کو اللہ تعالیٰ نے کس سے قتل کیا؟ داؤد علیہ السلام کے ذریعے. اور قتل کیا داؤد جالوت کو, اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا. اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین میں تباہ ہو جائے, مگر اللہ سارے جہاں پر فضل کرنے والا ہے. جل مجدہ سبحانہ فرما رہا ہے کہ جب خیر آیا تو کیا ہوا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا, اور فرمایا کہ اگر بعض لوگوں سے بعض کو دفع نہ کرے, خیر سے اگر شر کو دفع نہ کرے تو کیا ہو, زمین جو ہے تباہ ہو جائے. زمین کیا ہو جائے؟ تباہ ہو جائے, زمین پر کچھ بھی نہ رہے. اب ہم آئیے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں. اللہ جل سبحانہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولِي الْأَمْرِ. اتباع کرو اللہ اور رسول کی اور امر وہ حاکم وہ علماء کے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہوں. عالم کی تعریف بھی سن لیجئے. اللہ عز و جل نے عالم کی تعریف ارشاد فرمائی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان الذین یخشون ربهم بالغیب. عالم کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. کیا ہو؟ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور کس طرح ڈرنے والا؟ اس کا ایمان کی ایسی طاقت ہو وہ خیر اور شر کا فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو, اور اس کے اندر ایمان کی طاقت ہو, ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ حق بات پر اڑ جائے تو بات سے پیچھے نہ ہٹے. اور پھر اقبال نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے, فرمایا جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو
دین ریاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جب بھی ریاست سے دین کو جدا کرو گے کیا رہ جائے گی؟ ظلم اور بربریت رہ جائے گی. اور پھر ریاست کا ایک اور اصول بتایا، نگاہ فقر میں فقیر کی نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. ساتھ ساتھ ایک اور کر دوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقیروں کو ریاست دیں. علماء فرماتے ہیں فقیر کو ریاست دینا جائز نہیں ہے. ریاست میں وہ آئے جو مالدار ہو. یہ بتا دوں آپ کو، ریاست میں کس کو آنے کی اجازت ہے؟ مالدار کو. فقیر وکیل کو اجازت نہیں ہے. اب وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی کی، دو عالم کے بادشاہ تھے. فقیری فقر کون سا اختیار کرے؟ اختیاری فقر ہو. جس کے بعد کیسے اختیاری فقر ہو. آئی سب کو پتہ ہے. اب یہ اختیاری فقر میں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، دکان سب اختیاری فقر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اختیاری ہوتے ہوئے بھی سب کچھ، اور اس میں صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے بھی اختیاری فقر اختیار کیا. عمر فاروق کے سب کچھ تھا، امیر تھے، سردار تھے، اختیاری فقر اختیار کیا. عثمان غنی مشہور تھے، غنی، اختیاری فقر اختیار کیا. مولانا مرشد کی شان، یہ سب کون تھے؟ اختیاری فقر والے تھے، غریب نہیں تھے. ان کو ہم غریب نہیں کریں گے. عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ شہزادے تھے. کیا تھے؟ شہزادے تھے. اختیاری فقر اختیار کیا. لیکن فرماتے ہیں کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ ان لوگوں کے آگے جنہوں نے یہ شائع کی ہے، بادشاہت کی ہے، خلافت کی ہے، ان کے آگے اس کی کوئی حیثیت بہت بڑی چیز نہیں ہے. اور پھر فرمایا یہ ایسی حقیر چیز ہے، کرنے پہ آؤ گے تو بہت بڑی ہے، کرنے پہ آؤ گے تو بہت بڑی ہے، اور نہ کرنے پہ آؤ گے تو کیا ہے؟ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو، ٹیکس، محصولات، یہ لے کر حکومت والے جیتے نا. کیا ان کے پاس کیا تھا؟ زرداری کے پاس یہ سنا ہے سنیما کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا. اور یہ چودھری خاندان کیا تھے، اور یہ عمران خان کیا تھا؟ چور چپاٹی پاتی ہے، باپ کا بھی پتہ نہیں. سارے کون تھے؟ سب باگڑے والے چور چپاٹی اٹھائی گرے، وہی لوگ ہیں. کیا ہوا؟ یہ لوگ آ گئے. تو یہ کس سے جیتے ہیں؟ ہمارے ٹیکسوں سے. 55 روپے کی چینی 110 پہ کر دی، یہ کرا دیا، وہ لگا دیا، وہ ٹیکس لگا دیا، یہ اس سے جیتے ہیں. تو فرماتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے؟ تھو. کیا فرما رہے؟ تھو ایسی کیسری پر. یہ لوگوں کا مال کھا کے اور لوگوں کو حکمرانی کرو. اللہ قربان جائیے فاروق اعظم کی، ان کے تو واقعات سنیں گے. پھر قربان جائیے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی پر. ٹوپیاں سیتے تھے، قرآن کی کتابت کرتے تھے، جو ملتا تھا اس سے کھاتے تھے، جو ملتا تھا اس سے کھاتے تھے. یہ اس کو کہتے ہیں بات سے. اب آئیے ایک بات اور وضاحت کر دوں، تھوڑی سی علمی بات، کہ سیاست کہتے کس کو ہیں؟ سیاست کہتے کس کو؟ سیاست جو ہے وہ ایک علم ہے. کیا ہے سیاست؟ پاکستان کے اندر سیاست جس کو کہا جاتا ہے سیاست نہیں، وہ غلاظت ہے. کیا ہے؟ قتل و غارت گری، توڑ جھوڑ، سمجھے؟ اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں گورنروں کی رکھیل رکھوا دینا، اور پھر بڑے تکبر غرور کرنا، اور لوگوں کو ستانا، اور پولیس والوں کو مارنا، اس کو مار اس کو مار، قبضے کر. اور اپنی بہنیں کیا کرتے ہیں؟ ہر سیاستدان ہر سیاستدان اپنی کیا کرتے ہیں؟ بہنوں کو، بیٹیوں کو کیا کراتے ہیں؟ بڑوں کے پاس رکھیل رکھواتے ہیں، پھر ترقیاں کرتے، رشوتیں کھاتے، حرام کھاتے، اور پھر غریبوں پر آ کر عوام پر جا کر ظلم ڈھاتے ہیں. اس کو کیا دیتے ہیں؟ سیاست. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سیاست. خالص ترین گٹر کا کیڑا بھی ایک برداشت ہے، گٹر کیڑے سے ہی بدترین چیز. اور سیاست سب سے پہلے دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کیا اتاری؟ ریاست کا علم اتارا ہے. کس کا علم اتارا؟ ریاست کا علم اتارا. اور فرمایا کہ 7 سال فراوانی کے ہوں گے، اور 7 سال کس کے ہوں گے؟ قحط کے ہوں گے. اور 7 سال کے قحط کے اندر ایک شخص بھی ہے یوسف، ایک شخص بھی بھوکا نہ سوئے تیری ریاست میں. 7 سال کے قحط میں ایک شخص بھی بھوکا نہ سوئے. 7 سال قحط ہوا،
شدید قحط ہوا، دانے دانے کو ترس گئے، 7 سال قحط میں دو دانے دانے کو ترس گئے، دانا نہیں تھا۔ 7 سال فراوانی کے تھے، 7 سال کی فراوانی میں، اور 7 سال کی فراوانی میں اناج کو ذخیرہ کیا، اور 7 سال کے قحط میں اس کو تقسیم کیا، اور وزیر نے عرض کیا حضرت کچھ تو رحم کرو مجھ پر، اپنے آپ پر یوسف علیہ السلام سے کیا کہا، کچھ تو رحم کرو، ساری ریاست کو کھانا بانٹتے آپ، اور خود ایک ٹائم کا کھانا مجھے بھی کھلاتے ہیں، میں بھی بھوکا رہتا ہوں، پورے ہی پڑتی ہے ایک ٹائم کی، اور خود بھی ایک ٹائم کا کھاتے ہیں، کچھ تو کرو، اتنا بانٹتے ہو، آپ مالک ہو، ریاست کے مالک ہو۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اگر میری عوام ایک ٹائم کھائے گی تو میں بھی ایک ٹائم کھاؤں گا۔ فاروق اعظم کے دور میں قحط ہو گیا، پیٹ میں ہلکی سی کڑکڑ ہوئی، فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ فاروق تو نے زیادہ کھا لیا تھوڑا سا، اسی جو کہہ کی وہ نکالا، کہا لقمے زیادہ، پیٹ میں لقمے زیادہ، اور قحط کے زمانے میں جب تقسیم ہوتا ہے تو پیسوں سے نہیں ہوتا، پھر قحط کے زمانے میں تقسیم کیا ہوتا ہے، ریاست کیا کرتی ہے، وہ مفت تقسیم کرتی ہے، قحط میں مفت تقسیم ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، ذخیرہ مفت تقسیم کرتی ہے۔ تو قحط میں دنیا کو ریاست چلانے کا ڈھنگ سب سے پہلے، سب سے بڑی ریاست یوسف علیہ السلام کی دنیا میں آئی۔ تو پہلی باقاعدہ دنیا پر ریاست جو قائم ہوئی وہ اللہ عز و جل کے خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے قائم کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قائم کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے قائم کی، انہوں نے کر کے بتایا کہ ریاست کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی ریاستیں آئیں دنیا میں، ریاست کرنے کا ڈھنگ، ریاست کے اصول، یہ کس نے سکھائے، اللہ عز و جل نے کتابوں سے سکھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کی حکم اللہ عز و جل نے سکھائے۔ اب آئیے ان تمام ریاستوں میں سیاست کا کیا نام ہے، ان تمام ریاستیں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے اتاری، اس پر سیاست نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا جو علم، ریاست کا علم اتارا ہے، ریاست کا جو علم اتارا ہے قرآن میں موجود ہے، اس ریاست کے علم میں سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر بتا دوں سیاست کہتے کس کو ہے، جائز سیاست، جائز جمہوریت، جمہوریت کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، جمہوریت کو بھی فالو نہیں کیا، کیوں بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں مطلب ہے کہ اب یہ گھر ہے، اب یہ کہ گھر کی ضرورت ہے، اب بھائی کوڑا نکالو، جس کا نام لے کے اس کو گھر دے دو، یہ کیسے ہو گیا یار، یہ کہ گھر کا مالک بیٹھا ہے، کوڑا نکال کے گھر دے دو، اب یہ، اور پھر یہ کہ ووٹ ہو، ووٹ ڈالیں، ایک گڑھے کھودنے کا الگ ہی وہی سینس، ایک عالم فاضل کا بھی وہی سینس، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، برابر نہیں ہو سکتا، ووٹ تو سینس سے ہوتا ہے۔ اسلام جمہوریت کو تو مانتے ہی نہیں ہے، ہاں جمہوریت کے ایک اصول کو مانتا ہے اسلام، جمہوریت کے ایک اصول کو مانتا ہے، وہ یہ کہ جب سب قابل لوگوں اور خاص لوگوں، سب قابل لوگوں، یعنی کہ 8-10 علماء موجود ہیں، اب 8-10 علماء میں ایک کو منتخب کرنا ہے، اور سب کا وزن، صلاحیت کے اندر سب برابر ہے، صلاحیت کے اندر سب برابر ہے، 19-20 فرق ہو، سب برابر ہے، عالم ہے تو کوئی شیخ الحدیث بھی ہے تو چلو عالم تو ہے نا، کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے، سب برابر ہوں، اور ان کے اندر جو ہے پھر اگر چوائس کیا جائے، چنا جائے، جس طرح شورا بنائی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت سے پہلے شورا بنا گئے، اس شورا نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ چناؤ کیا، شورا کے اندر عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت علی تھے، عثمان غنی تھے، صحابہ کرام موجود تھے، تو ان میں سے انہوں نے کیا کیا، شورا کے۔ تو ایسے فیصلہ یا ایسا چناؤ، ایسی جمہوریت تو جائز ہے جس کے اندر صلاحیتوں کو پرکھ کر، ہم صلاحیت ہو کر اس پہ چناؤ کیا جائے، ضرورتاً، مطلقاً نہیں، ہر جگہ نہیں، ضرورتاً جہاں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بیان کروں آپ کو کہ شریعت کے اندر کوئی شخص اگر ریاست کی طلب کرتا ہے، یاد رکھنا، ریاست کی طلب کرتا ہے، اہل نہیں ہے، تو ریاست کی طلب کرنا یا منصب بننا، یا میں گورنر بن جاؤں یا میں ایس ٹی بن جاؤں، یہ طلب کرنا حرام ہے، نااہل آدمی کے لیے کیا ہے، حرام ہے۔ ہاں جو طلب رکھتا ہے اور واقعی اس کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے، وہ جیسے یوسف علیہ السلام کے اندر صلاحیت موجود تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے موقع دو، میں کر کے بتاؤں، کر کے بتایا، ان کو روا ہے، جائز تھا، لیکن ہر آدمی کے لیے جائز
نہیں ہے۔ اب یہ کہ سیاست کیا ہے، جمہوریت تو سمجھ میں آ گئی، مطلقاً جمہوریت جائز نہیں ہے۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست ایک علم ہے، اور اس کے بانی کون ہے؟ اس کے بانی مسلمان ہی ہے۔ سیاست کے بانی کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے جو اصول سیکھے گئے ریاست کے وہ خلافت راشدہ پر تھے۔ سارے اصول قرآن سے جو ہے وہ کیا ہے؟ خلافت۔ تفصیل ہے اس کی، میں آپ کو تفصیل بھی نہیں آتا، عوام کو تفصیل بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، نظریات کانسیپٹ آپ کا بنانا ہے۔ سارے کے سارے جتنے بھی مطلب کہ تھا وہ نظریات جو تھے وہ کس پر تھے؟ اصول راشدہ پر تھے۔ بھئی یہ کرنا ہے، بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا تو یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں تھی۔ جب خلافت راشدہ ختم ہوئی، دنیا میں بہت زیادہ اسلام پھیل گیا، تو دنیا کی قوموں کو جو مسلمان نہیں تھی ان کو قریب لانے کے لیے سیاست کی ضرورت پڑ گئی۔ سیاست کیا؟ علم کی ضرورت پڑ گئی، اس وسعت کی ضرورت پڑ گئی کہ جو دنیا کی دیگر اقوام عالم کو اپنے قریب لانے کے لیے ایسی گفتگو، ایسا انداز اپنایا جائے کہ ان سے گفتگو کرتے ان کو اپنے پاس لے آیا جائے اور ان کو متاثر کیا جائے۔ ایسی گفتگو ہو، اس گفتگو کو جو تمام کے تمام ریاست کے اداروں کو یکجا کر کے رکھے، اداروں کو یکجا کر کے رکھے، اس حکمت عملی اور اس علم کو جو اچھے علم سے، حکمت عملی سے سارے اداروں کو، فوج کو، عدلیہ کو، سب ادارے جتنے بھی ہیں سب کو یکجا کر کے رکھے، اور کسی دوسرے ملک سے مذاکرات کرنے میں اچھے سے اچھے ایسے طریقے سے مذاکرات کرے اور ایسے طریقہ اختیار کرے، تو اس ایسے طریقے کے اختیار کرنے کی گفتگو کو کیا کہتے ہیں؟ علم سیاست کہتے ہیں۔ فیصلوں کا بھی معیار ہوتا ہے، اس پہ قرآن شریف نے خود رہنمائی فرمائی ہے۔ فیصلوں کا بھی معیار ہوتا ہے، دو فیصلے ہوتے ہیں، دونوں صحیح ہوتے ہیں، لیکن بعض کا ایک زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک قضیہ آ گیا، فیصلہ آیا کہ کسی شخص کی بکریاں جو ہے وہ کسی کے کھیتوں میں چلی گئیں اور جا کر اس نے فصل تباہ کر کے اور سارا ادھر جو ہے تیز نیز کر گیا، فصل کھا لی اس کی، بلکہ بکریاں کو چڑھوایا بھی نہیں تھا کوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے فیصلہ کیا، اس نے کہا بھائی بس یہ کہ اتنی قیمت جو تھی اس قیمت کے برابر جو ہے وہ بکریاں دے اس کو۔ انہوں نے کہا اچھا چلو سلیمان علیہ السلام کے آپ بھی جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی ایسے کرو، بکریاں دودھ والی ہیں، جو دودھ والی بکریاں ہیں، وہ دودھ والی بکریاں جس کی فصل کھائی گئی ہے، یہ دودھ والی بکریاں جو ہے اس کو تھوڑے عرصے کے لیے دے دی جائیں، اور جس نے فصل کھائی گئی ہے، جس کی بکریاں تھی، بکری والا اس کی فصل اگائے، اس کی فصل اگا دے، اور جب اس کی فصل اتنی پہنچ جائے کہ جتنی کھائی گئی تھی اتنی مقداریں پہنچ جائے تو وہ جو ہے پھر اس کی بکریاں سے واپس کر دے، بکریوں کی بکریاں مل جائیں گی اور اس کی فصل بھی ہو جائے گی اور نقصان کا ازالہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے کو زیادہ بھول گیا۔ یہ ہے کہ کس طرح سیاست کے فیصلے کی جائے کہ جس میں احسن اور اچھا مطلب فیصلہ ہو۔ ایسے بے مثال آپ خود بھی سوچیں گے تو آپ کو مثالیں قائم ہوں گی، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، بے مثال مطلب کہ اب آپ کو اس بھی سمجھ میں آ گیا کہ سیاست کیوں وجود میں آئی، علم سیاست وجود میں کیوں آیا۔ ایسے طریقے سے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، ریاست کے اخلاقوں کو قائم کرنے کے لیے، ریاست کو اخلاقی گفتگو کا قائم کرنے کے لیے، اور ایسی سفارش جو ہے وہ بنائی گئی تاکہ پوری دنیا کی ریاستوں میں مسلمان جو ہے اچھی گفتگو کر سکے۔ اب ہر جگہ قرآن کی بات، ہر جگہ دلیل بات دیں گے تو وہ غیر مسلم جو ہے وہ قرآن کو تو نہیں مانتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کے علم کو سمجھانے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے ہم نے سیاست کا علم بنایا تاکہ ہم جو ہے خدا قرآن کی ثانوی حیثیت سے سیاست کا روپ دے کر غیر مسلموں کو، غیر مذہبوں کو اپنی بات سمجھانے میں آسانی پیدا کر سکیں۔ اس لیے نہیں یہودیوں کے تلوے چاٹنے کے لیے، یہاں سے جائے گفتگو کرنے کے لیے، وہاں جا کر کیا کریں؟ تلوے چاٹے؟ نہیں، اس لیے نہیں، جا کے سودا کریں مسلمانوں کی زندگیوں کا۔